گائے کاٹنی کیسے؟ پہلی بات، آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ، کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں۔ پہلی بات، قصائی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے، قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے۔ 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا، اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی آتی ہے؟ قصائیوں کی طرف۔ اب قصائی کی ویلیو ہے، تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے، ان کو ہوتی ہے جلدی۔ آپ لائے، پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا، منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا، منہ میں ہوتا ہے پان، منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا، تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے۔ ابے بھائی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، قصائی سے بولیں جانور گرا دو، اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو، جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں، منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں، حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی۔ تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا، اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف۔ بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں، جو ذبح کرنے والا ہے نا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو۔ تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف، جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف۔ دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف۔ اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف۔ تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا، آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ، خود بھی ٹینشن سے بچو، کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے، قابو میں نہیں آ رہا، اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا، سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو، تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو۔ لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف، تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف۔ پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ تو قصائی سے آپ چھری لے لیں۔ بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے، مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خام قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے، اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج۔ قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی، سنت ہے نا یہ، کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے، بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، حرام ہو جاتا، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے۔ باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے، قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے، کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا، یہاں سے کاٹ دیا، اتنی لمبی گردن اس کی، تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو، تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آہستہ سے نہیں پڑھنا، بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چوری چلانے والے کو یاد آ جائے۔ آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی، ایک نرخرا، یہ جو خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے نا، 2 نالیاں، بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے، تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی۔ اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں۔ آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھورا مارتے ہیں اندر، اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا۔ ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا۔ خون اچھی چیز نہیں ہے، اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں، وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے، خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھورا، اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو دماغ نے جو باڈی کو
मैसेज भेजा हुआ था कि इमरजेंसी लगी हुई है, तड़पो, और बॉडी तड़प रही थी और उसकी वजह से खून क्या हो रहा था, बहुत तेजी से निकल रहा था। तो जब वो उसका सारा नर्वस सिस्टम ही खराब हो गया तो बॉडी के एहसास खत्म, बॉडी तड़पना खत्म और ब्लड निकलना खत्म। तो कसाई लोग ये काम करते हैं ताकि जब गोश्त के अंदर खून ज्यादा रहेगा ना, आम दिनों में इसलिए करते हैं कि गोश्त में खून रहेगा तो गोश्त का वेट ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली उनको वो सस्ता पड़ता है। उसके नुकसान क्या होता है, पब्लिक को बीमारियां खाने को मिलती हैं। आम गोश्त जो मार्केट में मिल रहा है ना, उसमें क्या होता है, ब्लड रह जाता है, सही तरह वो ज़बा नहीं करते, चूरा मार देते हैं अंदर, जानवर ठंडा हो गया, गोश्त में बीमारियां रह जाती हैं खून की वजह से, वो नुकसान है। और बकरीद में क्या करते हैं, बकरीद में उनको जल्दी होती है, ये इकोनॉमिकली उनको नुकसान होता है कि अगर हमने जानवर के ठंडा होने का इंतजार किया तो इतनी देर में हम 10 बछड़े और गिरा सकते थे, हमें वसीम के यहाँ भी जाना है, गफ्फार के यहाँ भी जाना है, सत्तार के यहाँ भी जाना है, सारा ये थोड़ी कि हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो लिहाजा वो फौरन क्या करते हैं, अंदर चाकू मार देते, चूरा घोंप देते हैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। तो आपने पहले ट्रेनिंग करनी है कसाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों ने ये मेरे बयानात भी कसाईयों को सुना है कि अबे 4 रगे काट के आराम से खड़ा हो जा, 2 मिनट उसका खून निकलने दे आराम से, जब निकल जाएगा खून फिर खाल उतारना शुरू कर दो उसकी, अपनी तबई मौत उसको मरने दो, ज़बा होने दो। लेकिन कसाई को पता है कि भाई अगर ये तो मैं तो देर हो जाएगी मुझे, तो आप उसको बयान सुनाएं, समझाएं, कसाई बाज नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो जिस खूंटे से जानवर को बांधा हुआ था ना, 4 रगे काट के थोड़ी देर के लिए वहां से कसाई को बांध दें आप। माजरत के साथ कसाईयों से पेशगी माजरत, वो भी हमारे दोस्त यार हैं भाई, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल में ही नहीं आते ना, वो करते ही, वो नहीं मानते। तो आपने थोड़ी देर के लिए जितने बंदे बैल पर थे वो सारे बैल को छोड़ के किस पे आ जाएं, कसाई पे आ जाएं, उसको कंट्रोल करें। वो काटेगा, अंदर तक काटता रहेगा, काटता रहेगा उसको, बोले 4 रगे कट गई बस, समझ रहे हो, इससे गोश्त में जायका भी आएगा, गोश्त में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और शरीयत का जो हिकमत है कि गोश्त पाक हो जाए, क्योंकि खून पाक चीज है या नापाक चीज है, नापाक चीज है, तो गोश्त को शरीयत चाहती है खून से क्या हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाएगा, समझते हो। तो ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद कसाई को बोले भाई तो अब छुरी से जो भी करना है कर, वो खाल वाल उतारेगा। उसके बाद आपने क्या किया है, वो फिर जो शुरू में कलेजी निकलती है, लोग इसकी चाहत में होते हैं जल्दी से हम कलेजी खा लें, तो अब आपने हिस्से ऐसे बनाना है कि ठीक है आप कलेजी, वो जो चीजें निकल रही हैं उसके तिली विली जो लोगों को शौक होता है, वो आपने 7 हिस्से किए और 7 हिस्सों में थोड़ा सा गोश्त भी लेके मिला दिया और थोड़ी सी कलेजी बचा के रख ली। यानी कलेजी के 7 हिस्से किए, कलेजी दिल विल्स के 7 हिस्से किए, और उसमें 7 में क्या मिला दिया, बोटियां मिला दी कुछ, और आखिर में जो गोश्त के 7 हिस्से किए उनमें क्या मिला दी, कलेजी मिला दी। अब सूद के मसाइल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, समझ रहे हो। अब अगर कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चला गया ना, तो सूदी हकाम जारी नहीं होते, फिर आखिर में फिर भी बेहतर है तोल दें, ताकि लोगों को भी ना हो ना, तोलने में लोगों के दिल भी साफ रहते हैं कि पता नहीं क्या है बर्तन में नहीं होता सही दबा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये काम आपने करना है। एक अहम बात, कसाई को उजरत में गोश्त देना जायज नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना एक तरह। आपके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई मना थोड़ी करेंगे, अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए। समझते हो, उसको मायूस कर दें आप, पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी देने, फिर उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है फिर वो, समझ रहे हो। खाल के बारे में क्या होगा, मैं खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, जाए नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेजा बनाया जा सकता है। पहले जमाने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहाँ तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई
قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے، شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبادت ہے، اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو، اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو، تو یہ عبادت کا وقت ہے۔ اس میں جس قسم کا ہلہ گلا ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلہ گلا کر لیں، شام کو تکے بن رہے ہیں، تھوڑا سی مذاق کر لیں، لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر۔ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا، کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں، اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے، اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے۔ اس وقت جو ہلہ گلا باجے پوں پوں اچھل کود، یہ بہت غلط حرکت ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے، فیملی بڑی ہے، تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں، پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے، دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں۔ بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا، اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، پھر صدقہ نہ کرو۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے، آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو پھر ایک تہائی گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں، افضل ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا، خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تو کم سے کم ایک تہائی گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں، آپ لوگوں کو کھلا دیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام، باقی ایک تہائی کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں، لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو، تو دو تہائی کھا لیں، لیکن ایک تہائی کوشش کریں کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں۔ یہ مالداروں کے لیے، غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے۔ اچھا، پھر تیسری بات، قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں، غریبوں کے ملک میں کرنی ہے۔ جیسے امریکہ اور یو کے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں کر رہے قربانی، یار ساری پاکستان میں کر دو، غریبوں کو کھلا دو۔ یہ مناسب نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے، اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً، اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں، اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے۔ اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت۔ آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا، میں انڈیا میں کروں گا، میں افریقہ میں کروں گا، میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، قربانی کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے۔ روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں، اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے، کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں، اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو، اس گوشت کو کھائیں۔ اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی، ہم پورے سال کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا، ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں۔ فون کیا اپنے خادم کو، یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو۔ اور بھائی آپ کو کب، ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں۔ دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا، آپ گئے، آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی۔ آپ کا ابا، میں دال چاول، میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں، میں تو کوفتے کھاتا ہوں، اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا، تو ایکچولی یہ آپ لائن میں دے دوں، شاپر میں ڈال کے دے دیں، میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں۔ ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے، میں نے تیرے لیے بنائے ہیں،
تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا، جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں. وہ کہے گا مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں، بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو، آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو، میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں، لندن میں، امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے، یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پاکستان غریب ملک ہے، یہاں بھی قربانی کر لیں، لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں، صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت، یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں، یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کے ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی، اللہ کھلا رہا ہے، شوق سے کیا کرو، کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا، اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا، یار آج وہ ہماری عید کا دن ہے، کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا، پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار ہم، یہ پاگل تو ہم مسلمان ہیں بھائی، بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں مرغی کھا. چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی، ہمیں قربانی کا کیا چاہیے، گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے ایوائڈ کس نے کیا ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے، بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے، پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں، قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ، اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو، وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے، اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، تو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے، لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے. ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا، جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو، کھایا کرو، بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو، بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے وکرے کھائے جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں، جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہے تو گائے مت کھا، ٹھیک ہے نا، تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے، تو اللہ تو کھلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے، ہم کھا لیتے ہیں، تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو، رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے. آپ نے 100 اونٹ، 60 اپنے ہاتھوں سے کیے، باقی حضرت علی سے کروائے، نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے، کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں، بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں، شدید تھکاوٹ میں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا، یہ دن کون سا ہے بھائی؟ یہ تو قربانی کا دن ہے، یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے، پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی، اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی، ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا، وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں، آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے، تو آپ لوگ کی سمجھ میں باتیں بالکل، ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر، کھیرے، ککڑیاں، پیزے، برگر کھا کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے، ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں، ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے دیکھنا.
تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو، اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے؟ اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے، گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے، لیکن پہلے کیا ہے کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے، اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو؟ تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں، کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا، بس وہیں کر دینا، بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ نماز بھی نہیں پڑھتے آپ، نہاتے دھوتے بھی نہیں، تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی، نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا، تو کھا لو اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں، جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے، آدھی ایک کی ہو گئی، آدھی ایک کی، تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا، بیچ والا، پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے، یہ ایک آدمی لے کر آیا، 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے، ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے، 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا، ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 برابر حصے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو، گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے، وہ تول کے کرنا ضروری ہے، اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سارے راضی بھی ہوں، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی، کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا، اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے، ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا سود ہے، اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں، کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی. یہ سودی احکام ہے، سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا، سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی، ذبح ہوگی، 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اس کو 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی، سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں، 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا، تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا، لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ، تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا، ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں، ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے، ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے ہیں نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں، تو ہیلا تدبیر کے معنی میں، کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں.
کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا, ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے, تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے, تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا. تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں, کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا. تو بعض جی نہیں, مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا, جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا, تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے, تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے, لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو, تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے. لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہو تو پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے, تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے, صحیح ہے نا, اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا, پورا ثواب اس کو ملے. دونوں قول ہیں علماء کے. تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں, اماں کے لیے الگ کر لیں, افضل یہی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں, ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے. اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے. کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا, تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا, بہت خطرناک پیشنٹ تھا, بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو, وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے, انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں تھے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی.
تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے, پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا, خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کو جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو
اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اسے. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا، تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو دنیا کے بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہو، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانا رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر، تو قدر فی السرد، مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کر لے. نا نا نا، اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم، سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر،
تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا, یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روپ دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روپ تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روپ ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا میرے, بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا. پورا ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ ٹی وی کے آگے خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاستدانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف
फौरन हम कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो अच्छा खैर, समझ गए ना कौन सी सरकार है? एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है जो असल शुफ सरकार है, तो बड़ी पावरफुल सरकार है वो, उसका शुफ असल शुफ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुफ करे ना, वो ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया भाई क्या करें। मशवरा यही तय हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक माहिर ने मशवरा दिया कि देखो हम जो हमारे बहरी जहाज हैं, वो कश्तियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं, जहाज नुमाई थी वो, तो हम इनको जब तक खुश्की पे चला के आगे पानी तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम ये किला कभी भी फतह मजीद 600 साल लग जाएंगे, हमें नामुमकिन है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, जाने जाया हो रही हैं, रोज तीरंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं, तो अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, आर या पार। अब ये बहुत मुश्किल काम था। क्यों? रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, यानी उस जहाजों को? तो उसका तरीका यह है कि जितने जानवर है ना, ऊंट, गाय, दुम्बे, सब ज़बह कर दो और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डाल दो। और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए? खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है? क्योंकि अगर धक्के दे देंगे तो नामुमकिन है ना खुश्की पे, आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहां से आए, तो रातों रात ये काम करना है। कितना बड़ा ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तसव्वुर नहीं था। इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर। क्या मोटी मोटी तोंद और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों के, और सुबह शाम बिरयानी और कोरमे के ढक्कन खुल रहे होते, और तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, शबे बारात के नाम पे ये सब चीजें खा रहे होते, तो ये कर लेते? बोलते क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, किसी बड़े पेट वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। कुछ लोगों का नेचुरली पेट बड़ा हुआ होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, वो सहाबा में भी था, बड़े बड़े बुजुर्गों में था। लेकिन ये जो खा खा के तोंदे निकल रही है ना, ज्यादा खा खा के, ये बहुत बुरा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इस उम्मत में सबसे पहली जो बुराई आएगी ना, झूठ और बड़े पेट, मोटापा। यह हदीस है सही। तो कुदरती तौर पर किसी का पेट बड़ा है तो एक अलग बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन वो सारी जानवरों को रात को, भाई अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। फिर अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे बस में जो था हमने कर दिया। तो वो पिघला के पूरा फर्श बनाया रातों रात। जो ईसाइयों की स्टेट थी, उनके तसव्वुर भी नहीं था कि यार कोई, किसी का दिमाग यहां भी जा सकता है, किसी का दिमाग यहां भी जा। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उस वक्त काश वीडियो कैमरे होते ना, वो फिल्मा लेते ये सारी चीजें। फिर वो रातों रात कश्तियां ले जाके ना उस पे सबको पार किया, पानी में उतार दिया। सुबह सादिक से पहले वो बहुत बड़ी फौज मुजाहिदीन की, वो पीछे समुद्री जहाजों पे सवार हो चुकी थी। सुबह सादिक से पहले ये काम हो चुका था। और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला किया। ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता है। इधर से इन्होंने तीर अंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया। वो तो हैरान हो गए, यार ये बंदे आए कहां से ये लोग? बीच में तो खुश्की है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती हैं। जूम से नहीं बन जाती खाली कौमें, समझ रहे हो? अभी छोड़ो ये, फिर जूम काट देना यार, एक मीम है, फिर वो अच्छा नहीं है। तो वो है ना, मैं जापान गया, जूम, वो देखा है आप लोग? अबे नहीं, आप लोग मीम्स नहीं देखते आप लोग, मुझे लगता है। खैर, हमारे साबिक वजीर आजम का बयान आया था कि मैं जापान गया, जूम आवाज आई, फिर मैं जापान गया, जूम आवाज आई। तो ऐसे बनती हैं कौमें, जूम। उसमें लोगों ने बड़ी ये कट कर देना, वो वरना फूंको, जो हमारी सरकार जो असल फूंक वाली है वो मसला। अच्छा खैर, तो खैर, तो ये है असबाब। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए, तो अगर वहां पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारे और वो 12 चश्मे, उससे 12 रास्ते बन जाएं, फिर होता? अल्लाह में कहते पुल से जाओ भाई।
یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے ہوئے, کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئی اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرے ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10-10 سال کی 20-20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ کہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئی. بھائی دعا بھی مانگو, بیماریوں سے میرا تو پورا دیکھو نا, ابھی 35 مرغیاں مر گئی میری. ایک بیماری آئی تو ایک دم جنازے اڑو, چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, ہم مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ, ساری نہیں مری کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہے, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں
تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تدعو من ادبر وتولى. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے، جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے، جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں. تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو، پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم اور سمندر کی سیاہی ختم، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا، کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے، کیا دو گے آپ؟ آپ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے. ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہر نعمت اتنی قیمتی نعمتیں. ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کو سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ مسئلے میرے ساتھ، یہ مسئلے. بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترچھا ہی رہتا ہے. مہنگائی ہو گئی، یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا، اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار؟ یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، صبح شام. تو حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامہ چونکہ مصلح تھے نا، پیر و مرشد، پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے، انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا، سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے. تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے؟ حضرت یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ، بڑے بزرگ بنے. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے، یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں، بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کل گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے، ناشتے کا بھی، دوپہر کھانے کا بھی، رات کھانے کا بھی. اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے 1010 کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں. کینسر ہے خطرناک، کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے، کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے، ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان. ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا، حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے. آخر کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر، آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں. آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے، مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی بات ہے. بھئی مولویوں کی تھوڑی ہے یار، یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے.
پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا؟ پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے، پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے بھائی، یہاں تک جائے گا، اس سے زیادہ نیچے، ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے؟ اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالے پانی. ایک ایک نعمت، یہ پانی پیا کرو، سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت، تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے، پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے، کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے تدعو من ادبر وتولی، جو ایسا رب، میں نے بتایا تھا نا ریلیشن محبت اور قوت، بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا صرف محبت ہوتی ہے، بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں، محبت بھی ہے، ریلیشن بھی اور طاقت بھی، ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں، ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں، ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا، وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے، وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی، آج وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو، یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں، توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہو پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا، نہ، توبہ کا موقع دیتا ہوں، توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو، سیدھے راستے پر آؤ، غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے؟ پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے، صحیح ہے نا؟ غلطی ہو گئی ہے، آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، توبہ کی نا، روئے اللہ کے سامنے، تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا، اب رونا اختیار میں نہیں ہے، سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ وہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہے رو لیتے ہیں بیٹھ کے، ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں وہ. خیر، تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا، رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا؟ تو رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو، بس کافی ہے، یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں زبردستی گھسیٹ لوں، ایسا ممکن نہیں. پھر جہنم خالی ہو جائے گی. اللہ نے جہنم بنائی ہے خالی رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بھرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو سنتوں کے بعد انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی، سنتوں کے بعد سوال جواب کا سیشن. اگر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ سود چڑھنے سے پہلے کر دیں تو کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ایگریمنٹ سودی ہوتا ہے. ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو سود لگے گا، تو یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے عملی طور پر سود دینا نہیں ہے تو اس سے اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی پھر وہاں یہ استعمال کر سکتے. بعض دفعہ اس کے بغیر شاپنگ ہوتی نہیں ہے تو پھر مجبوری کے احکام ہے.